مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل نے اس ابن زیاد کے پاس جنگ کے لیے جانے سے پہلے اپنے دونوں چھوٹے شہزادوں کو، جن میں ایک کا نام محمد تھا دوسرے کا نام ابراہیم تھا، دونوں کو آپ نے اپنے دوست قاضی شریح کے ہاں ٹھہرایا اور ان سے فرمایا کہ بیٹے پریشان نہ ہونا، میں ابھی جا رہا ہوں، تمہارے چچو جو قید ہیں ان کو میں چھڑا کر آ جاتا ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل آپ تشریف لے گئے۔ 2 دن تک جب آپ نہ آئے تو بچے بھی کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ قاضی شریح نے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے کہ حضور کھانا کھا لیں، آپ ابھی چھوٹے بچے ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ وہ بچے رو پڑتے اور کہتے کہ ہم نے آج تک اپنے بابا کے علاوہ کبھی کھانا نہیں کھایا، جب تک ہمارے بابا نہیں آ جاتے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ 3 دن تک بچے بھوکے رہے تو قاضی شریح نے منت سماجت کر کے کھانا کھلایا کہ کھا لیں۔ بچے کھانا نہیں کھا رہے تھے تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہنے لگا، بھائی مدینہ بڑا یاد آ رہا ہے، نانا ابو کا شہر بڑا یاد آ رہا ہے، بھائی کیوں نہ مدینے چلتے ہیں۔ اب بچے چھوٹے بچے ہیں، بالکل شہزادے ہیں، وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور اپنے بابا جان کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کروا کر اب یہ کھوج لگانا شروع کر دی کہ ان کے چھوٹے بیٹے بھی تو قریب ساتھ آئے تھے، وہ بھی تو ان کے ساتھ تھے، ان کو بھی شہید کرتا ہوں۔ ادھر اس نے اعلان کروا دیا کہ جو شہزادوں کو ڈھونڈ کر شہید کرے گا میں اسے انعام و اکرام دوں گا۔ قاضی شریح کو اس بات کا پتہ چلا تو اس قاضی شریح نے ہاتھ باندھ کر گزارش کی کہ شہزادوں، ابن زیاد نے اعلان یہ کر دیا ہے، پہلے میں بتا نہیں رہا تھا، اب بتانے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ کے ابا جان اب اس دنیا میں نہیں رہے، آپ کے ابا جان شہید ہو گئے ہیں۔ شہزادوں ہاتھ باندھتا ہوں، گزارش کرتا ہوں آپ مدینہ چلے جائیں، یہاں پر نہ رہیں۔ شہزادے دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ شاید یہ قاضی شریح بھی باغی ہو گئے، یہ بھی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو شہزادے معصومیت کے ساتھ پوچھنے لگے کہ آپ ہمیں گھر سے کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ قاضی شریح رو پڑے، ہاتھ باندھے کہ حضور مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ کو نہ چھوڑا، آپ کو نہ بھیجا تو یزید کا لشکر، ابن زیاد کی فوج آپ کو گرفتار کر لے گی، آپ کو پکڑ لے گی، آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ وہ گھروں گھروں میں جا کر چکر لگا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ تشریف لے جائیں۔ قاضی شریح نے اپنے بڑے بیٹے اسد سے کہا کہ اسد جاؤ، جا کر فلاں جگہ پر ایک قافلہ ہے، ادھر قافلے میں جا کر ان کو شامل کرا دو۔ اسد جب گیا تو اس نے دیکھا کہ سامنے سے قافلہ جا رہا ہے، تو اسد نے کہا شہزادوں وہ سامنے قافلہ جا رہا ہے، تم دوڑ کر قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اگر میں بھی تمہارے ساتھ گیا تو مجھے خطرہ ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ یہ بات کہہ کے اسد واپس آ گیا۔ اب دونوں شہزادے دوڑ پڑے قافلے کے پیچھے، کچھ دور تک دوڑے، بچے تھے بالکل پھول کی طرح نرم مزاج تھے، کچھ تک دوڑے، چھوٹے بیٹے ابراہیم کے
پاؤں میں ایک کانٹا لگ گیا، وہ تکلیف کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے شہزادے۔ بڑا بھائی محمد کہتا ہے بھائی چلو چلتے ہیں، چھوٹا بھائی کہتا ہے کانٹا لگ گیا ہے، چلا نہیں جا سکتا، رات کا وقت ہے۔ بڑے بھائی نے ہمت کی، کانٹا نکالا تو اتنی دیر تک صبح ہو چکی تھی۔ ابن زیاد کا لشکر ڈھونڈتا ہوا ادھر ادھر وہاں پر آ پہنچا جہاں پر وہ شہزادے بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں شہزادوں کو ابن زیاد کے لشکر نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد لے کر قید خانے میں آئے۔ ابن زیاد نے ان دونوں شہزادوں کو جیل میں ڈال دیا، قید خانے میں ڈال دیا۔ اب دونوں بیچارے پریشان ہیں، چھوٹے بچے ہیں، رو رہے ہیں، قید میں ہیں، رسیوں سے باندھا ہوا ہے، وہ تکلیف الگ ہے، بابا جانی کے شہید ہونے کا غم وہ الگ ہے۔ دونوں بچے نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، ادھر وہ پریشانی کے عالم میں ہیں، ادھر ابن زیاد بڑے عیش و آرام کے ساتھ رہ رہا ہے۔ جب ان کی یہ پریشانی کی حالت، یہ کیفیت، ان کا رونا دھونا ایک سپاہی نے دیکھا، وہ بھی اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والا تھا، بس ظاہر نہیں کر رہا تھا، مجبور تھا۔ اس نے دونوں شہزادوں کو آزاد کیا۔ آزاد کرنے کے بعد اس نے دونوں شہزادوں کو اپنی ایک انگوٹھی دی اور عرض کی شہزادوں یہ میری انگوٹھی لے جاؤ، قادسیہ کے مقام پر جانا، وہاں پر میرا بھائی رہتا ہے، نشانی کے طور پر اسے یہ انگوٹھی دکھانا، میرا بھائی یہ نشانی پہچان کر تمہیں صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ جب وہ بچے شہزادے قید خانے میں تھے تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہنے لگا بھائی یہ کون سی جگہ ہے، یہ کس طرح کا کمرہ ہے، کس طرح کی کوٹڑی ہے، آج تک ہم نے مدینہ میں ایسی کوٹڑی نہیں دیکھی۔ ان معصوم بچوں کو کیا پتا یہ قید خانہ ہے۔ اب دونوں شہزادے آزاد ہو کر دوڑے، بیچارے بچے تھے، انہیں کیا پتا کہ قادسیہ کا مقام کیا ہے، کون سی جگہ ہے قادسیہ۔ ساری رات بیچارے دوڑتے رہے، ان کو پتہ نہ چلا۔ تو ایک جگہ پر تھک ہار کر بیٹھے، ایک گھر کے قریب بیٹھے تو وہاں سے ایک عورت نکلی، وہ کہنے لگی کہ آپ دونوں کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شہزادوں نے بتایا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ وہ عورت دل کے اندر درد محبت رکھتی تھی، اس عورت نے دونوں شہزادوں کو اپنے گھر لے گئی، کھانا کھلایا، آپ کی خدمت کی اور ساتھ والے کمرے میں چھپا دیا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، رات ہوگی تو دوبارہ پھر سے ان کو قافلے کے ساتھ روانہ کر دوں گی۔ دونوں شہزادوں کو الگ کمرے میں چھپا دیا۔ اس عورت کا گھر والا جو تھا، خامند تھا، وہ ابن زیاد کا کتا تھا، پالتو کتا تھا، وہ چپے چپے پر ان شہزادوں کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے کیا پتا کہ شہزادے گھر میں ہیں۔ وہ اپنے گھر آیا، کھانا کھا کر سو گیا۔ یہاں پر دوسرے کمرے میں شہزادے بھی آرام فرما تھے۔ ایک بھائی نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ حضور کے ساتھ قریب ہی اماں جی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف فرما ہیں، ان کے قریب ہی حضرت مسلم بن عقیل ہیں، آپ کے والد گرامی موجود تھے۔ سرکار نے فرمایا اے مسلم بن عقیل تو اکیلا آ گیا ہے، شہزادوں کو کیوں چھوڑ دیا ہے اکیلا؟ شہزادوں کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت مسلم فرمانے لگے، عرض کی یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں
ابھی میرے شہزادے بھی آتے ہوں گے کچھ دیر تک۔ ایک بھائی نے جب یہ خواب دیکھا تو رونے لگا، جاگ آئی تو اونچی آواز سے چیخنے لگا۔ دوسرے بھائی کو جاگ آئی تو پوچھنے لگا ایک بھائی دوسرے بھائی سے، بھائی کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ بھائی کہنے لگا ابھی ابھی خواب میں نے نانا جان کو دیکھا ہے، نانی جان بیٹھی ہوئی ہیں، بابا جان قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ باتیں کر رہے تھے۔ وہ دوسرا بھائی کہنے لگا بھائی ابھی تک یہ خواب ابھی میں نے بھی دیکھا ہے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے، اونچی اونچی آواز سے رونے لگے۔ بچے تھے، جب روئے تو ساتھ والے کمرے میں اس عورت کا خامد جو ابن زیاد کا کتا بن چکا تھا، اسے ان کی آواز آ گئی۔ وہ اٹھا اور آ کر دیکھا تو دونوں شہزادے موجود تھے۔ اس کمینے نے دونوں کے بالوں سے پکڑ لیا، پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے کر ابن زیاد کے پاس گیا، جا کر کہا یہ دیکھو یہ میرے گھر میں چھپے ہوئے تھے، لے آیا ہوں۔ ان دونوں معصوم بچوں کو ابن زیاد نے زبردستی بندھوا کر شہید کروا دیا، دونوں کے سر تن سے جدا کرا دیے۔ شہزادوں کو ابھی تو یہ دکھ بھی تھا کہ بابا بھی شہید ہو گئے، ہم بھی شہید ہونے والے ہیں، اور ہمارے چچا حضرت امام حسین کو کون بتائے گا کہ کوفی بے وفا ہو چکے ہیں؟ ابھی تک تو ہم کوئی خط بھی نہ بھیج سکے۔ اس کمینے انسان نے، ابن زیاد نے، ان دو بچوں کو بھی، معصوم بچوں کو بھی نہ بخشا۔ یہ سارے بار بار کہہ رہا ہوں، یہ سارے دعویٰ کرنے والے تھے ہم شیعان علی ہیں، ہم ساتھ دیں گے۔ جب وقت آیا وفا کرنے کا تو سارے اہل بیت والوں کو انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا۔